یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے، عدم اعتماد ہم لے کے آئیں گے. اور چوتھے نمبر پہ فضلو. میں اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا، کیونکہ مولانا، ہم ادب سے مولانا کو کہتے ہیں. مولانا پڑھے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے، اور یہ صرف پیسے نہیں بناتا، یہ بلیک میل کرتا ہے. مدرسے کے بچوں کو لے آیا، اسلام آباد میں دھرنا دیا. وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہو تم دھرنا دینے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہا ہے پاکستان میں. مولانا نہیں، ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو. فضلو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں؟ پچھلے 10 سالوں میں 4 گنا، 2008 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے. 4 گنا. 6,000 ارب روپے سے 2008 میں 60 سال میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا. انہوں نے 10 سالوں میں پہنچا دیا 30,000 ارب. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا، جو بھی ہم ٹیکس میں اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. تو جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ہی کافی ہیں. فضلو، میں آپ سے، آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے. ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا. یعنی آپ ایک دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. کچھ تو سوچیں کہ آپ جو مدرسے کے بچے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے، لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے. جو میں نے قرآن پڑھی ہے اور جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے، اللہ نے آپ کو معاف نہیں کرنا. یہ 4 لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں. اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کا مطلب ہے، نوجوانوں یہ سن لو، کوئی بھی دنیا میں مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے، اس کی اخلاقیات اوپر چلی جاتی ہے، وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں. اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالادستی ہوتی ہے، قانون کی بالادستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون، جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور چور کو
سزا نہیں دیتے تھے اور بیچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے. قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کئی. اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، 35 سال سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. میں 1990 کی بات کرتا ہوں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے، جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں. ہم ان سے آگے تھے، ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے. جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا، ہم سب سے پیچھے رہ گئے. یہ امیر ترین ہو گئے ہیں، قوم مقروض اور غریب ہو گئی ہے. یہ سمجھ جائیں میرے میلسی کے نوجوانوں، یہ آپ سمجھ جائیں، جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی، قوم اوپر نہیں جا سکتی. مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ. اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے. جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں، کھاتے رہیں، جو ان کو احتساب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں. تو یہ لوگ، میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ، میڈیا ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں. آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا. اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں، معاشرے میں اس کی سوشل بوائکاٹ ہو جاتی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے ہیں. میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان ڈاکوؤں کی، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل الرحمان فضلو ڈیزل ہو جائیں؟ یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شہباز شریف آپ کا بیٹا بن جائے؟ یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے؟ اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا. تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے؟ 30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں. میں آج آخر میں ایک بات کہہ کے اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں 25 سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں ان کا